اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا من كان يريد ثواب الدنيا، جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے کسی بھی کام سے اور کسی بھی بات میں، اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے دنیا کا فائدہ ملے، تو یاد رکھ لے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ اور آخرت کا اجر دونوں ہیں۔ اللہ کے پاس یہ دونوں ہیں، تو انسان جو نا آخرت کا اگر ارادہ کرے گا تو اسے دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ اگر دنیا کا صرف ارادہ کرے گا تو صرف اسے دنیا وہی ملے گی جو اس کی قسمت میں۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور یہ جو اللہ خالق کائنات نے انسان کے ساتھ چند حقوق لگا دیے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، قرابت داری کے حقوق ہیں، ان تمام تر حقوق میں اگر انسان اللہ سے ڈرتا رہے تو پھر انسان کو دونوں چیزیں ملیں گی، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ لیکن اگر انسان صرف دنیا کا طالب بن جائے کہ مجھے بس دنیا ہی چاہیے، تو پھر اسے دنیا ہی ملے گی، لیکن اس کی قسمت سے زائد اسے نہیں مل سکتی۔ اور اگر انسان آخرت کا ارادہ کر لے تو اللہ خالق کائنات اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور اسے آخرت بھی دیتے ہیں۔ اور اس چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی خوب جناب وہ گہرائی کے ساتھ اسے سمجھا تھا، اور کوئی بھی عمل ان کا آخرت سے ہٹ کر نہیں تھا، کوئی بھی ان کا عمل آخرت سے ہٹ کر نہیں تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ کی ذات خوب سننے والی اور خوب دیکھنے والی ذات ہے، وہ تمہیں سن بھی رہی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہی ہے، یعنی تمہارا کوئی بھی عمل اور تمہاری کوئی بھی بات جس کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی عمل جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کا دامن تھام لو اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر انصاف کی زد میں اگر انسان کی جان آتی ہے، فرمایا ولو علی انفسکم، اگر وہ انصاف کی گواہی کیا ہے تمہاری جانوں کے خلاف جاتی ہے، اوی الوالدین، یا پھر والدین کے خلاف جاتی ہے، والاقربین، یا پھر قرابت داروں کے خلاف جاتی ہے، ان یکن غنیا او فقیرا، وہ قرابت دار چاہے غنی ہو یا فقیر ہو۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی طاقتور کو دیکھتا ہے تو اس کی شاہ و حشمت جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر انسان جنا اس کے خلاف گواہی دینے سے کتراتا ہے، اور جو فقیر ہے بس اوقات اس کی حالت میں رحم آ جاتا ہے انسان کا، اور کبھی اور انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو، چاہے فقیر ہے چاہے غنی ہے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ رب العزت زیادہ قریب ہے ان دونوں کی نسبت۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے گواہی دی جائے۔ فلا تتبعوا الہوی، اور مت تم جناب پیروی کرو اپنی خواہشات کی، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کہ ان تعدلوا، کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، خواہش نفس کے پیچھے لگ کر کہیں انصاف سے نہ ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرتے ہو، کج بیانی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں گواہی کے لیے بلایا گیا ہے اور تم ایسے الفاظ میں گواہی دیتے ہو جو ذو معنی ہے، جس کے چند ایک معنی بنتے، پرفیکٹ اس سے مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، اور تم انصاف کے اندر جناب دراریں ڈالنا چاہتے ہو، تو کج بیانی سے بیان کام نہ لو۔ او تو رضو، یا پھر تم گواہی دینے سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، ایسا بھی نہ کرو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ کی ذات جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اگر کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی امت اس آیت کو اپنا زندگی کا جناب شیوا بنا لے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کی زد میری ذات کے خلاف بھی پڑتی ہے، تو میں اپنے آپ کو بھی بطور مجرم کے پیش کرنے پہ رضامند ہو جاؤں۔ اور اگر وہ بات میرے والدین کے خلاف جاتی ہے، جس کے ساتھ انسان کا بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے، تو پھر انسان اس سے بھی گریز نہ کرے۔ قرابت دار ہیں ان کے خلاف جاتی ہے تو پھر بھی انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کسی کی جناب و جاہ و حشمت، مال و دولت، یا کسی کی جناب و قسم کرسی، اس بات میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ انسان گواہی سے کیا کر لے، پیچھے ہٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے جناب وہ چوری کر لی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، چوری کر لی۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ کون سا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ اور ابو جہل کا قبیلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اگر ہمارے خاندان کے کسی عورت کا ہاتھ کاٹ دی جاتا ہے تو یہ ہمارے پورے خاندان کی جناب وہ عزت خاک میں مل جائے گی، لہذا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر عمل جناب وہ اس ہاتھ چوری کے جرم میں جو ہاتھ کاٹا جانا ہے، اس سزا کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والے تھے وہ کس سے کرتے تھے؟ حضور حضرت اسامہ بن زید سے کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا کہ آپ ہماری عزت کے لیے کیا دیں، آپ کس سے بات کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدود کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو؟ اور یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض گناہ ہوتے ہیں جو تعزیری گناہ ہوتے ہیں، جن کو تعزیری سزا ملتی ہے، بعض گناہوں کے اوپر تعزیری سزا ملتی ہے، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر حد لگتی ہے، اور جس کے اوپر حد لگ جائے قاضی کو، جج کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ تعزیری سزا میں رد و بدل کر سکتا ہے، تعزیری سزا میں رد و بدل کر سکتا ہے، سزا ہلکی دے سکتا ہے، سزا جو ہے نا وہ کسی مصلحت کی خاطر معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ جن کے اوپر حد لگتی ہو، مثلا چوری ہے، چوری کی حد کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے، حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں قاضی اور جج کا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ اس کو اپنی ذاتی مرضی سے معاف کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اسامہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ اور یاد رکھو تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے تھے، جب ان میں سے کسی وڈیرے نے گناہ کر لیا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور نے گناہ کر لیا اس کے اوپر حد کو قائم کر دیتے تھے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر میں بھیجا تھا یہودیوں سے خراج لینے کے لیے،
یہودیوں سے خراج لینے کے لیے ان کو بھیجا، ٹیکس لینے کے لیے بھیجا، تو آگے سے یہودیوں نے کچھ سونا کچھ گولڈ جمع کیا تھا تاکہ ہم بطور رشوت دے کر، ٹھیک ہے، تو ہم خراج میں تخفیف کرا لیں، ٹیکس میں تخفیف کرا لیں تاکہ ہمیں کم جنو دینا پڑے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے جو نا وہ گفٹ کے طور پر گولڈ پیش کیا یہود نے۔ تو کیا کرنے لگے، فرمانے لگے اللہ کی قسم سب سے زیادہ میرے ہاں جو محبوب ذات ہے نا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مبعوث ترین اور میرے نزدیک سب سے بدترین وہ قوم ہے تو یہود کی قوم ہے، یہودی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اور تمہاری دشمنی میں آ کر میں انصاف کا ترازو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تم مجھے رشوت دیتے ہو کہ میں جناب وہ تمہاری فصلوں کے بارے میں جو میں نے اندازہ لگانا اس میں تمہاری طرف میں جھول ماروں اور تمہارا خیال کروں؟ اللہ کی قسم یہ چیز مجھے کبھی انصاف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، باوجود اس کے کہ تم اللہ کے دشمن ہو میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے ہاں یہی بات ہے جس کے ساتھ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام لینے والے ہو۔ تو حضرات گرامی، یہ اس وقت دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا گر اللہ خالق کائنات نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے، کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی معاشرہ اگر قائم اور دائم رہ سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں سرخور اور کامیابی سے چل سکتا ہے، تو پھر انصاف کا دامن جو نا وہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ چیزیں جن کا اللہ خالق کائنات نے بیان کیا ہے، اپنی ذات، والدین، قرابت دار، ٹھیک ہے، یہ چیزیں انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اور اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں کر کر دکھا دیا۔ کبھی ایسا جناب وہ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو حد لگانے کے لیے پیش کیا ہو، کسی آدمی نے اپنے آپ کو حد لگانے کے لیے پیش کیا ہو۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، حضور میرے اوپر حد لگائے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور یہ علم بھی تھا کہ جو میرے اوپر حد لگنی ہے وہ اذیت ناک موت ہے کہ زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے گا اور پھر پتھر مار کے انسان کو اذیت ناک طریقے سے سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آج تک انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی مثالیں قائم کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کی کائنات اس غیر گزرے معاشرے کو بھی ان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔